بھائی جان آپ سرمایہ نظام کی صفت کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو کنٹری میں سرمایہ کاری کرتا ہے اور اپنا پیسہ لگاتا ہے، خود کماتا ہے۔ بھائی جان سرمایہ دارانہ نظام کی آپ خوبیاں تو بیان کر رہے ہیں لیکن خامیاں بیان نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں ایک کہنا چاہوں گا کہ اگر میں کسی مغرب کا نظریہ اپناؤں تو اس سے بہتر ہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ کا نظریہ کیوں نہ اپناؤں۔ اسلام میں نجی ملکیت بھی ہے اور ریاستی ملکیت بھی ہے۔ اسلام ایک ایسی عالمگیر مذہب ہے کہ اس میں کسی چیز کی کمی ہے نہیں، تو میں کیوں کسی انگریز یا کسی مغربی شخصیت کا نظریہ اپناؤں۔ آپ یہاں پر اگر صفت کر رہے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کی تو آپ ان خامیوں پہ بحث نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے۔ بے شک سرمایہ دارانہ نظام کنٹری میں سرمایہ کاری کرتا ہے، اپنا پیسہ لگاتا ہے، خود کماتا ہے، لیکن یہ نہیں پوچھتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، اور اس میں زکوٰۃ کا خیرات کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور خامی میں آپ کو بتاؤں سرمایہ دارانہ نظام کی، وہ یہ ہے کہ سرمایہ دار طبقہ غریب طبقے کے اوپر آ جاتا ہے، جیسا کہ آج کل پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، ہندوستان میں ہے، کہ کوئی بھی سرمایہ دار اگر اس کے اوپر کتنے بھی جرائم ہو وہ آزاد پھرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اصلی معنوں میں ہمارے پاس کوئی سرمایہ دارانہ نظام کا نظریہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر میں سرمایہ دارانہ نظام کو قبول کرتا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام کا نظریہ قبول کروں۔ اگر وہ نہ ہو تو پھر نو لبرلزم کیوں قبول نہ کروں؟ سرمایہ دارانہ نظام میں تو غریب طبقہ سرمایہ داروں کا شکار بن جاتا ہے، اور اسلام میں کوئی بھی طبقہ کسی دوسرے طبقے کا شکار نہیں بن جاتا ہے۔ ہر طبقے کو اسلام نے اپنے اپنے حقوق دیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج کل کے مسلمان دوسرے کے نظریات کو قبول کرتے ہیں لیکن اسلام کا نظریہ کسی نے قبول نہیں کیا۔ لہٰذا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ سوچ لو کہ آج کل پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یا وہ ممالک جو کیپٹلزم کے شکار ہیں ان ممالک میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک غریب اگر چھوٹی سی غلطی کرتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ پرچہ دیا جاتا ہے اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہو جاتی، لیکن ایک سرمایہ دار جیسے کہ نواز شریف اگر سرمایہ دارانہ نظام میں اس کو 10 سال کی قید سناتا ہے پھر بھی وہ آزاد پھرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں یا تو اسلام قبول کروں، اسلام کے نظریات کو قبول کروں، یا نو لبرلزم قبول کروں۔ نو لبرلزم میں یہ ہے کہ آپ بے شک آزاد تجارت بھی کر سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نجی ملکیت آپ کو دیا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ملکیتیں ریاست کو بھی ملتی ہیں، مطلب پورا کے پورا آپ آزاد نہیں ہوتے۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ میں اسلام کا نظریہ قبول کروں، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، اس میں خیرات بھی ہے، اس میں امن بھی ہے، اس میں خوشحالی بھی ہے، اس میں نجی ملکیت بھی ہے، اس میں ریاستی ملکیت بھی ہے، شورا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم تو مغرب کے نظریات پڑھتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے اسلام کا نظریہ نہ تو پڑھا ہے اور نہ اس پر عمل کیا ہوا ہے۔ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ کسی ادیب، کسی مورخ یا کسی مطالعہ نگار سے پوچھ لو تو اس کو سوشلزم کا پتہ ہوگا، کمیونزم کا پتہ ہوگا، کیپٹلزم کا پتہ ہوگا، لبرلزم کا پتہ ہوگا، لیکن اسلام کا پتہ نہیں ہوگا۔ آپ اسلام کا معاشی نظام دیکھو، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام میں کسی چیز کی کمی ہے نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اور آپ سرمایہ دارانہ نظام کی تقلید کرتے ہیں، سوشلزم، کمیونزم، اس طرح کے نظریات کی تقلید کرتے ہیں، لیکن اسلام سے بہت دور ہے۔